بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب ما جاء فی البول، باب جو پیشاب کے متعلق بیان کیا گیا ہے۔ آج ہم حدیث نمبر 41 پڑھ رہے ہیں۔ عن ابن عباس قال مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بقبرین، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دو قبروں کے پاس سے گزرے، فقال تو فرمایا، انہما لجعذبان وما يعذبان فی کبیر، کہ بے شک یہ دونوں عذاب دیے جاتے ہیں اور دونوں کو کسی بہت بڑی وجہ سے عذاب نہیں دیا جاتا۔ اما احدہما فکان لا یستتر من البول، رہا ان دونوں میں سے ایک تو فکانا تو وہ تھا، لا یستتر من البول پیشاب سے بچتا نہیں تھا، یعنی ان دو قبر والوں میں سے ایک کو جو عذاب دیا جا رہا ہے وہ اس بنا پر دیا جا رہا ہے کہ یہ پیشاب کے قطروں سے چھینٹوں سے بچتا نہیں تھا۔ وَأَمَّا الْآخَرُ، اور رہا دوسرا یعنی دوسری قبر والا، فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ، تو وہ نمیمہ یعنی چغل خوری کے ساتھ چلتا تھا، مطلب یہ کہ وہ چغل خوری کرتا رہتا تھا، چغل خور تھا۔ ثُمَّ أَخَذَ جَرِيدَةً رَطَبَةً، پھر سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک تر شاخ لی، فشقہا، اس کو چیرا، نصفین، دو حصوں میں، یعنی دو برابر برابر حصوں میں اس کو چیر دیا، دو ٹکڑے کیے۔ فغرز فی کل قبر واحدۃ، پھر ہر ایک قبر میں اس شاخ کے ٹکڑوں کو گاڑ دیا، یعنی ایک قبر میں ایک ٹکڑے کو گاڑ دیا اور دوسری قبر میں دوسرے ٹکڑے کو گاڑ دیا۔ قالوا یا رسول اللہ لما فعلت، صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ یہ کام آپ نے کیوں کیا؟ قال، تو سرکار نے فرمایا، لعلہ، اس امید پر کہ جو خفف عنہما ما لم یبسا، کہ ان دونوں سے عذاب ہلکا ہوگا، ما لم یبسا، جب تک یہ خشک نہ ہو۔ رواہ الشیخان، اس کو شیخین نے روایت کیا، یعنی امام بخاری نے بھی روایت کیا، امام مسلم نے بھی، اور یہ حدیث، اس حدیث کی جو تخریج کی گئی ہے اس میں یہ موجود ہے کہ اس حدیث کو سنن نسائی نے، صحیح مسلم نے، شرح سنہ میں، سنن ترمذی میں، سنن ابو داؤد میں، سنن دارمی میں اور دیگر محدثین نے اس حدیث کو روایت کیا ہے، بڑی مشہور حدیث مبارکہ ہے۔ اب ہم اس حدیث کے پہلے کچھ الفاظ کی تشریح بیان کرتے ہیں۔ اس ٹاپک کا نام ہے حل لغات۔ مر النبی بے قبرین، گزرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دو قبروں سے۔ بخاری شریف کی روایت میں ہے، مر النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحائط، حضور دیوار کے پاس سے گزرے کے الفاظ ہیں، اور قبرین کی صفت جدیدین، نئی قبریں بھی ہیں، یعنی ایک روایت میں ہے کہ بقبرین جدیدین، یعنی دو قبروں کے پاس سے گزرے۔ دوسرا اس حدیث میں لفظ استعمال ہوا ہے، انہما لجعذبان، تحقیق دونوں عذاب دیے جاتے ہیں۔ اس میں انا اور لام تاکید کا ہے، اور بخاری کے الفاظ ہیں کہ انہما یعذبان کے الفاظ ہیں، مفہوم ایک ہی بنتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عذاب تو انہیں دیا جا رہا تھا جو قبر کے اندر تھے، تو عذاب کی نسبت قبروں کی طرف کیوں کی گئی؟ جواب یہ ہے کہ محل کا ذکر ہے اور حال کا ارادہ ہے،
یعنی قبر جو کہ محل ہے اس کو ذکر کیا گیا، اور قبر والے کا جو حال ہے اس کا ارادہ کیا گیا۔ بلاغت کی زبان میں اسے ذکر المحل و ارادت الحال کہتے ہیں۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ انہما میں ہما ضمیر ایسی چیز کی طرف لوٹ رہی ہے جو مذکور نہیں ہے اور وہ قبر والے ہیں۔ ذکر اس لیے نہیں کیا گیا کہ سیاق کلام قبر والوں پر دلالت کرتا ہے، لیکن اس دوسرے جواب کا علامہ عینی نے ذوف بیان کیا ہے۔ پہلا جواب جو ہے وہ قوی ہے۔ نیز قبر کہتے ہیں، قبر کہتے ہی اسے ہیں جس میں کچھ ہو، اگر اندر کچھ نہ ہو تو اسے قبر نہیں کہا جاتا، اس لیے لفظ قبر خود اپنے اندر والے پر دلالت کر رہا تھا، اس لیے صراحتاً ذکر کی ضرورت نہیں تھی۔ وما يعذبان فی کبیر، اور دونوں نہیں دیے جاتے عذاب کسی بڑی وجہ سے۔ یہاں لفظ کبیر سے کیا مراد ہے؟ کیونکہ عذاب بھی دیا جا رہا ہے اور وہ وجوہات کبیر بھی نہیں یا گناہ کبیرہ نہیں، حالانکہ دونوں گناہ کبیرہ ہیں، چغلی بھی، پیشاب کی چھینٹوں سے نہ بچنا بھی۔ تو علامہ ابن حجر نے اس کی 3 تعویلیں کی ہیں۔ ایک یہ کہ ان کے اعتقاد میں یہ بڑے گناہ نہ تھے، حالانکہ اللہ کے ہاں بڑے تھے، جس طرح اللہ کا فرمان ہے وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ، سورہ نور آیت نمبر 15۔ اور تم اسے ہلکا سمجھتے ہو حالانکہ اللہ کے ہاں بہت بڑا ہے۔ اور دوسری تعویل یہ کہ پیشاب کے چھینٹوں اور چغلی سے بچنے کی مشقت اتنی بڑی نہیں تھی، یعنی دونوں پر بچنا مشکل نہ تھا۔ تیسری یہ کہ ان گناہوں کا کبھی کبھی ارتکاب بڑا نہ تھا، لیکن ان پر ہمیشگی نے ان کو بڑا بنا دیا۔ یہ فتح الباری میں علامہ ابن حجر نے بحث کی ہے۔ اسی حدیث مبارکہ کے اگلے الفاظ ہیں لا یستتر۔ علامہ نیموی خود اس لفظ کے بارے میں لکھتے ہیں کہ اکثر روایات میں لا یستتر اسی طرح 2 تا کے ساتھ ہے۔ ابن عساکر کی روایت میں لا یستبرئ، اور مسلم کی روایت میں لا یستنزہ نون کے ساتھ، اور مستخرج میں، حدیث کی کتاب کا نام ہے مستخرج میں، ابی نعیم کی روایت میں لا یتوقع ہے۔ یہ روایات اس پر دلالت کرتی ہیں کہ استتار سے مراد یہ ہے کہ وہ اپنے اور اپنے پیشاب کے درمیان رکاوٹ پیدا نہیں کرتے تھے، یعنی اس سے بچتے نہیں تھے۔ اور بعض علماء نے اس لفظ کے معنی لا یستتر وہ ستر نہیں کرتے تھے کو ظاہر پر محمول کیا ہے، اور اس کا معنی یہ بیان کیا ہے کہ وہ اپنی شرمگاہ کو لوگوں سے نہیں چھپاتے تھے۔ علامہ نیموی نے یہ بحث التعلیق الحسن جو آثار السنن پر خود جو حاشیہ لکھا ہے اس میں لکھی ہے۔ لیکن علامہ ابن حجر اسقلانی متوفا 852 ہجری ابن دقیق العید کے حوالے سے دوسرے معنی کا ذوف بیان کرتے ہیں کہ سیاق حدیث خصوصیت کے ساتھ پیشاب کی نسبت کے ساتھ عذاب قبر پر دلالت کرتا ہے اور اس طرف اشارہ ہے۔ ابن خزیمہ کی اس روایت میں جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوع روایت ہے کہ اکثر عذاب القبر من البول، زیادہ تر عذاب قبر پیشاب کی وجہ سے ہوتا ہے، یعنی پیشاب سے بچنے کو چھوڑنے کی وجہ سے۔ ابن دقیق نے فرمایا لفظ من اس حدیث میں اس معنی کی تائید کرتا ہے کہ یہاں مراد پیشاب کے قطروں سے نہ بچنا ہے، نہ کہ ستر عورت نہ کرنا، کیونکہ اگر ستر عورت کے نہ کرنے کی وجہ سے عذاب ہوتا تو عذاب کے سبب کی نسبت من کے ذریعے بول کی طرف نہ ہوتی۔ یمشی بن نمیمہ، ابن دقیق العید فرماتے ہیں چغلی لوگوں کی باتوں کو بتانا ہے، اور اس سے یہاں مراد نقصان کے ارادہ سے بتانا ہے، پس رہا کسی سلو کی وجہ سے یا ترک فساد کی وجہ سے تو یہ مطلوب ہے۔ یمشی بن نمیمہ یعنی چغلی کے ساتھ چلنا، یہ اشارہ ہے چغلی کے اصرار اور ہمیشگی پر، یعنی وہ بندہ ہر وقت چغلی کھاتا رہتا تھا۔ اخذ جریدتن رطبتن،
حدیث میں الفاظ آئے ہیں کہ آپ نے تر ٹہنی لی۔ امام بخاری نے دعا بجریدۃ ٹہنی منگوائی کے الفاظ کے ساتھ روایت کی۔ ایک روایت میں بعصیب رطب کھجور کی تر ٹہنی کے الفاظ ہیں۔ جریدہ کی تعریف علامہ عینی نے یہ کی کہ کھجور کی وہ شاخ جو پتوں کے بغیر ہو۔ اب حدیث مذکورہ کے فوائد سماعت فرما لیجیے۔ نمبر 1، یہ حدیث محدثین کے درمیان مارکۃ الآراء رہی ہے، کیونکہ اس حدیث سے ماخوذ مسائل مختلف فی رہے ہیں اور علماء نے تفصیلی بحث کی ہے۔ پہلی بحث یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبر پر جو تر شاخ گھاڑی اور فرمایا تاکہ جب تک یہ ٹہنیاں خشک نہ ہوں تو ان سے عذاب کی تخفیف کر دی جائے۔ اس سے ثابت ہوا کہ قبر پر تر شاخ صاحب قبر کے لیے باعث تخفیف عذاب ہے۔ اسی سے قبر پر پھول ڈالنا بھی ثابت ہے۔ علامہ ابن حجر عسقلانی، علامہ عینی، علامہ شامی، ملا علی قاری، شیخ عبدالحق محدث دہلوی، ڈاکٹر وہبہ زحیلی وغیرہ نے اس عمل کو جائز و مستحسن لکھا، جبکہ علامہ حمد بن محمد خطابی اور ان کی پیروی میں سید احمد رضا بجنوری، شبیر احمد عثمانی، انور شاہ کشمیری اور مفتی تقی عثمانی جیسے علماء دیوبند نے اسے بدعت کہا ہے۔ متقدمین محدثین کا قول ہی قول راجح اور قوی ہے۔ گروہ ثانی کے علماء نے اپنے اسلاف کے پرانے طریق نیکیوں سے روکنے پر عمل کرتے ہوئے تعصب سے کام لیا ہے، حتیٰ کہ درس اثار و سنن کے مصنف مفتی فیضان الرحمن کمال نے کمال تعصب کا مظاہرہ ان الفاظ میں کیا کہ حدیث میں 1 یا 2 مرتبہ شاخ گاڑنا ثابت ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کبھی کبھار ایسا کرنا جائز ہے۔ آگے چل کر لکھا، لیکن سنت جاریہ اور مستقل عادت بنانے کی چیز نہیں۔ موصوف کا یہ قاعدہ خود ساختہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے 1-2 مرتبہ کوئی کام ثابت ہو تو اسے مستقل عادت نہیں بنا سکتے۔ پھر تو نماز تراویح جو کہ سنت موقدہ ہے، اسے سنت موقدہ نہیں ہونا چاہیے کہ سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف پوری زندگی میں 3 مرتبہ کیا ہے، اور زندگی میں بار بار کرنا بھی بدعت ہونا چاہیے کیونکہ حضور نے صرف 1 بار حج کیا۔ قبروں پر پھول ڈالنے کی تفصیلی بحث علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح صحیح مسلم جلد اول میں کی ہے۔ نمبر 2، اس حدیث کے فوائد میں ایصال ثواب کی بحث بھی مارکۃ الآراء رہی ہے۔ جمہور علماء، صلحاء اور امت مسلمہ کی اکثریت ایصال ثواب کی قائل رہی ہے۔ قرآنی آیات، احادیث اور آثار صحابہ اس پر شاہد ہیں۔ فائدہ نمبر 3، اس حدیث سے علم غیب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی علماء نے ثابت کیا ہے اور اس پر دلائل دیے۔ علم غیب کی تفاصیل اعلی حضرت امام اہل سنت شاہ امام احمد رضا خان کے رسائل خالص الاعتقاد، انباء المصطفیٰ، ازاحت العیب، الدولت المقیہ وغیرہ سے، اور مفتی احمد یار خان نعیمی کی کتاب جاء الحق اور مفتی محمود پپلانوی کی کتاب نجم الرحمن سے حاصل کی جا سکتی ہے۔ مؤخر الذکر کتاب کے متعلق محدث اعظم پاکستان علامہ سردار احمد رحمہ اللہ اپنے دورہ حدیث کے طالب علموں کو ترغیب دیا کرتے تھے۔ نمبر 4، عذاب قبر حق ہے، اس پر ایمان لانا واجب ہے۔ اہل سنت و جماعہ کا یہی موقف ہے۔ معتزلہ کا اس میں اختلاف ہے، یہ بھی کسی دور میں مارکۃ الآراء مسئلہ رہا ہے۔ مذکورہ حدیث اہل سنت کے دلائل میں سے ہے۔ نمبر 5، اس حدیث سے پیشاب کی نجاست کا مسئلہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ عام فقہا کے نزدیک پیشاب ناپاک ہے۔ نمبر 6، یہ حدیث قبروں پر تلاوت قرآن کے استحباب پر دلیل ہے، اس لیے کہ جب کسی درخت کی تسبیح میت سے عذاب میں تخفیف کا باعث بن سکتی ہے
تو تلاوت قرآن عظیم سے سب سے بڑھ کر تخفیف عذاب کی امید کی جا سکتی ہے۔ فائدہ نمبر 7، عدل کے طریق پر انسان کو اس کے اپنے عمل کی جزا ملتی ہے، لیکن فضل میں سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ غیر کے عمل سے اس کے اجر میں اضافہ فرما دیتا ہے۔ 8، استنجا کا وجوب بھی اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے۔ نمبر 9، علامہ ابن حجر نے لکھا وفیہ التحذیر من ملابسۃ البول، اور اس حدیث میں بول کے لگنے سے ڈرایا گیا ہے، اور اسی سے یہ بھی ثابت ہے کہ بدن اور کپڑوں کو دیگر نجاستوں سے بھی بچایا جائے۔ اس حدیث سے کچھ مزید فوائد مفتی احمد یار خان نعیمی رحمہ اللہ نے اخذ کیے ہیں۔ نمبر 10، حضور کی نگاہ کے لیے کوئی شے آڑ نہیں، کھلی چھپی ہر چیز آپ پر ظاہر ہے کہ عذاب قبر کے اندر ہے، حضور قبر کے اوپر تشریف رکھتے ہیں اور عذاب دیکھ رہے ہیں۔ نمبر 11، حضور خلقت کے ہر کھلے چھپے کام کو دیکھ رہے ہیں کہ کون کیا کر رہا ہے اور یہ کیا کرتا تھا۔ فرما دیا کہ ایک چغلی کرتا تھا اور ایک پیشاب سے نہیں بچتا تھا۔ نمبر 12، حضور ہر گناہ کا علاج بھی جانتے تھے، دیکھو قبر پر شاخیں لگائیں تاکہ عذاب ہلکا ہو۔ نمبر 13، قبر پر قرآن پاک کی تلاوت، وہاں حافظ بٹھانا بہت اچھا ہے کہ جب سبزہ کے ذکر سے عذاب ہلکا ہوتا ہے تو انسان کے ذکر سے ضرور ہلکا ہوگا۔ اشیاۃ اللمعات نے جامع الاصول سے روایت کی کہ حضرت بریدہ صحابی نے وصیت کی تھی کہ میری قبر میں 2 ہری شاخیں ڈال دی جائیں تاکہ نجات نصیب ہو۔ نمبر 14، گنہگاروں کی قبر پر سبزہ عذاب ہلکا کرے گا، بزرگوں کی قبروں پر سبزہ مدفون کا ثواب و درجہ بڑھائے گا، جیسے مسجد کے قدم وغیرہ۔ نمبر 15، خشک نہ ہونے کی قید سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ تاثیر صرف حضور کے ہاتھ شریف کی نہ تھی، ہم بھی قبر پر سبزہ ڈالیں تو یہی تاثیر ہوگی۔ علامہ غلام رسول سعیدی اپنے شیخ علامہ سید احمد سعید کاظمی رحمہ اللہ کے حوالے سے لکھتے ہیں، نیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بتلا دیا کہ اے میرے غلاموں، اچھی طرح جان لو کہ جب میں تمہارے درمیان رہ کر عالم برزخ سے غافل نہیں رہتا تو عالم برزخ میں جا کر تمہارے احوال سے کیف سے ناواقف ہو سکتا ہوں، اور جب تم میں سے رہ کر قبر والوں کی مدد کرتا ہوں تو خوب سمجھ لو میں قبر میں جا کر تمہاری مدد کرتا رہوں گا۔ واللہ ورسولہ عالم بحقیقت الکلام۔